جات ہو جائے گا۔ بالکل نہیں ہے تو اعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نیکی اور بدیوں کے وزن کرنے کا۔ اور اگر ایمان تھا، کمزور تھا، زیادہ قوی نہیں تھا، اور اس ایمان کے تحت نیک اعمال بھی ہوئے ہیں، اور اس ایمان کے ضعف کی وجہ سے کچھ انسان سے کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، لغزشیں بھی سرزد ہوئی ہیں، تو پھر مسئلے اعمال کو۔ تو اس حوالے سے یہ جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے، جس کو کہ کہا جاتا ہے یعنی ایمان و قول، تو انالیسس فائنل یہی ہے کہ ان کا معاملہ قول ہی پر بنتا ہے، ولا یزید ولا ینقص، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا۔ اس کے برعکس امام بخاری بات کرتے ہیں الایمان قول و عمل، اور اس میں امام بخاری ہی نہیں ہے، امام مالک بھی ہے، امام شافعی بھی ہے، امام احمد بن حنبل بھی ہے۔ ہماری جو اہل سنت کی تین جو مسلک ہے فقہ کے، ان کے تینوں کا ائمہ جو ہے موجود ہے اس میں امام بخاری کے ساتھ، صرف امام ابو حنیفہ علیہ ہے۔ اب ان کا قول جو ہے الایمان قول و عمل، وہ ہے حقیقی ایمان کے بارے میں۔ یہ تطبیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ ان دونوں کے مابین، کہ بظاہر تو یہ بعد المشرقین ہے، الایمان قول لا یزید ولا ینقص، الایمان قول و عمل ویزید وینقص۔ ایمان تو مجموعہ ہے قول اور عمل کا، عمل صالح ایمان کا جزو لا ینفک ہے۔ جس ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے اس ایمان کی کیا قیمت ہے؟ کیا دینے کا بھی نہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن۔ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، اس ایمان کی کیا قیمت ہوئی؟ 2 ٹکے کا نہ ہوا، جو ایمان بھی ہو اور زنا بھی ہو رہا ہو، ایمان بھی ہو اور چوری بھی ہو رہی ہو، ایمان بھی ہو اور شراب نوشی بھی ہو۔ نہ، اب ان حدیث سے لیں گے جب، وہاں سے کیا کریں گے؟ یہ ایمان، اس میں عمل اور قول، اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے۔ اور یزید و ینقص، یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، جبکہ وہ جو ایک اسلام ہے یا ایمان قانونی، وہ در حقیقت ایک لیگل سٹیٹس دنیا میں انسان کو دیتا ہے، کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل سٹیٹس۔ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ برابر ہے۔ المسلم کفر لکل مسلم، امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اور بڑا حکیمانہ قول ہے۔ ہر مسلمان ایک دوسرے کے مساوی ہے، بالکل سماجی، سیاسی اور دستوری حقوق برابر۔ یہ نہیں کہ یہ متقی ہے تو اس کا حق زیادہ، اور یہ فاسق و فاجر ہے تو اس کا حق کم ہے۔ مسلمان جب تک ہے، if you accept him as a Muslim, he has all the rights۔ ہاں تکفیر ہو جائے کسی وجہ سے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے، تب وہ زیرو ہو جائے گا، تب اس کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ مسلمان باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک متقی ہے، تہجد گزار ہے، اور ایک فاسق و فاجر ہے، نماز فرض بھی جو ہے وہ گنڈے داری پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، تو کیا وراثت میں متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور وہ فاسق کو کم ملے گا؟ نہیں، برابر ملے گا۔ ہاں اگر کسی وجہ سے وہ نماز کا انکار کر بیٹھے اور کافر قرار دیا جائے، اب زیرو ہو جائے گا، اب اس کا مسلمان باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر وہ حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر بیٹھے تو اب وہ زیرو ہو گیا، اب اس کا اسلام کا کوئی حق نہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو 2 قول بظاہر ایک دوسرے کے بالکل برعکس نظر آتے ہیں، نقیض بلکہ نظر آتے ہیں، بعد المشرقین، ان میں تطبیق ہے۔ ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان۔ قانونی ایمان میں ایمان علیحدہ رہے گا، عمل صالح علیحدہ رہے گا۔ حقیقی ایمان پر آ کر یہ دونوں ایک میں ضم ہو جائیں گے، لہذا عمل صالح کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے یہاں پر کہ 3 دفعہ ایمان کا لفظ آ رہا ہے، 2 مرتبہ عمل صالح کا اضافہ ہے، اس میں تیسری مرتبہ نہیں ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہاں دیکھیے ایمان عمل صالح، فیما قائموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر ایمان اور پھر عمل صالح، اس کے بعد ثم اتقوا، پھر اور تقویٰ ہوا، فآمنوا اور ایمان۔ اب یہاں یہ عمل صالح کا ذکر نہیں ہے، اس حقیقی ایمان پر آ کر یہ عمل اور قول اور عمل ایک وحدت بن جاتے ہیں۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ اور آگے بڑھے اور درجہ احسان کو فائز ہو گئے۔ یہ جو ہے معاملہ بہت قابل توجہ ہے۔ جیسے کہ اب اسلام کے بھی اس وقت دنیا میں 2 کانسیپٹ ہیں۔ ایک اسلام ہے پیسو اسلام، ایک ہے ایکٹیو اسلام۔ ایک ہے
ایک جو ہمارا ٹریڈیشنل اسلام اور ایک آج کل کہلا رہا ہے ریڈیکل اسلام. ایک اسلام صرف مذہب کو سامنے رکھتا ہے, ایک اسلام دین کی حیثیت سے وہ سامنے آتا ہے اور وہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. تو جس طرح یہ دو تصورات بھی مسلمانوں میں اس وقت عام ہے اور مغرب جو ہے ایکسپلائٹ کر رہا ہے اس کو, وہ اصل میں کہتا ہے کہ اصل میں ہمارا مقابلہ, ہماری دشمنی ان سے ہے جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں, نظام سمجھتے ہیں, پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم سمجھتے ہیں. باقی عام مسلمان جو اسلام کو نماز روزہ حج زکات کا محدود سمجھتے ہو, قال اللہ قال رسول اپنے مدرسوں مسجدوں میں کرتے رہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. اور یہ بات جو ہے ایک اعتبار سے ان کا رویہ جو ہے اس کی گواہی دیتا ہے. بش کہہ سکتا ہے یو ہیو کم ہیئر امیگرینٹس, مسلمانوں تم آئے, یو باٹ چرچز اینڈ سینیگوگز ٹرن دیم انٹو ماسکس, وی نیور آبجیکٹڈ. تم نے چرچ خریدے, سینیگوگ خریدے, سلوتا جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے, یہودیوں کی مساجد سینیگوگ, اور انہیں مسجد بنا لیا, ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تم نے ہمارے ہاں لاکھوں, خاص طور پر جو ایفرو امریکنز ہیں, بلیک امریکنز, ان کو مسلمان کر لیا, ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تو مذہب اسلام سے ہماری کوئی جنگ نہیں. دین اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے کہ وہ تو پھر ہمارے مقابلے میں آ گیا. ہمارا ایک سسٹم ہے, ہمارا ایک سیاسی نظام ہے, سیکولر نظام ہے, وہ اس میں ہیومن ساورنٹی, پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر قانون سازی ہوگی. انسانوں کے نمائندے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. آپ کہیں گے یہ تو حرام ہے, حرام ہوا کرے. ہماری پارلیمنٹ کی اکثریت نے فیصلہ کیا قانون تو یہی رہے گا. اب رکھو اپنے پاس حلال اور حرام, اپنی مسجدوں میں جا کے قرآن کی تلاوت کر لیا کرو یا کہیں اور, لیکن یہاں تو نظام چلے گا ڈیموکریسی, سیکولر ڈیموکریسی بیسڈ آن پاپولر ساورنٹی. ہمارا تو کیپٹلزم کا نظام چلے گا, فری مارکیٹ, فری اکانومی بیسڈ آن انٹرسٹ, کیپٹلزم یہ چلے گا. اس کے مقابلے میں ہم کسی نظام کو نہیں آنے دیں گے, اس سے ہماری جگہ. تو جس طرح یہ دو تصورات جو ہیں ہمارے ہاں, ایک حرکی اسلام ہے جس میں حرکت ہے, تحریک ہے, اسی طرح کا معاملہ قابل غور ہے انڈیویجولز کے اندر بھی. ایک اسٹیٹک قسم کا اسلام ہے, جامد, دوسرا اسلام اس کے اندر دین ڈائنامک, آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا, نہ صرف دنیا کے اندر دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں, بلکہ خود اپنی اندرونی کیفیات کے اعتبار سے, اپنے تزکیہ نفس کے اعتبار سے, اپنے اسلام کو ذاتی سطح پر بھی زیادہ سے زیادہ حسین بنانا, خوبصورت بنانا, اس کے اندر دل فریبی پیدا کرنا, اس کے اندر جو حسن پیدا کرنا. اس کے لیے یہ جو سلوک ہے یہ بھی در حقیقت تحریک اسلامی جسے ہم کہتے ہیں, اس کے دونوں اسپیکٹ سامنے رہنے چاہیے. ایک تحریک ہے آؤٹ سائڈ, میں اپنے سے باہر جو جدوجہد کر رہا ہوں, بھاگ دوڑ کر رہا ہوں, دین کو پھیلانا, دین کی دعوت عام کرنا, لوگوں کو جمع کرنا, بلانا, دعوت دینا, منظم کرنا. لیکن ایک یہ کہ میں اپنے اندر بھی اس سفر کو طے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, اس کی طرف سے جو ہے عدم توجہ ہی نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ اس پہلو سے میں آج ریکمنڈ کروں گا آپ کو مولانا مودودی مرحوم کا ایک کتاب ہے بہت ہی قیمتی, تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں. چند کتاب کے مولانا کے وہ بڑی ابدی حقیقتوں والے کتاب ہیں. شہادت حق کے نام سے ایک بہت اہم کتاب ہے. اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے, ایک بہت اہم کتاب ہے. اسلام کا نظریہ سیاسی بہت اہم کتاب ہے. اسی طرح یہ تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں, اس میں 4 اصطلاحات کی مولانا مودودی نے تشریح کی ہے. اسلام, ایمان, تقوی, احسان. جہاں تک ان اصطلاحات کا تعلق ہے ان کی بہت خوبصورت تشریح, اور یہ کہ یہ ایک سلوک ہے, اسلام سے ایمان, تقوی, پھر احسان. احسان بلند ترین منزل ہے جس کا کہ ہمارے ہاں اصل میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اسے تصوف کا نام دے کر ایک علیحدہ شے بنا دیا گیا, اور اس کے دوہرے نقصانات ہوئے. جو قرآن اور سنت کی زیادہ پابندی کرنا چاہتے ہیں انہیں توجہ اس لیے ہٹ گئی, یہ کون سا لفظ ہے, کہاں سے آ گیا, یہ تو اجنبی سے لفظ ہے, نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ ہے. انہوں نے اس کے اندر اتر کر اس کے ایسنس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ایسنس تو اسلامک ہے, اس کا روحانی ترقی, روحانی بالندگی. انسان جو ہے ان مقامات سے اوپر اٹھتا چلا جائے, وہ صرف مسلمان ہونے پر قانع نہ ہو جائے, بلکہ یہ کہ اس سے آگے وہ ایمان کا درجہ حاصل کرے, اور اس ایمان کے درجے میں بھی اس ایمان کی وہ شدت
جس کو کہ حدیث میں جبرائیل میں کہا گیا، جب پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الاحسان، تو جواب کیا تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کیا ایک دوسری روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، عبادت کرو، اطاعت کرو، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو، جد و جہد کرو، محنت کرو، سعی کرو، اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب ایمان اس گہرائی تک پہنچ جاتا ہے، اس شدت تک، اب اس کا تعلق ہے انٹینسٹی آف ایمان سے۔ اور آج پھر میں اس کو دہرا دوں، ایمان زبان پر آ گیا، قانونی ایمان، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ قانونی مومن یا مسلمان تو ہو گئے۔ اب اگلا مرحلہ ایمان دل میں داخل ہو جائے، ایک لفظ غور کیے، داخل ہو جائے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ اتنی گہرائی میں اتر جائے، اس کی انٹینسٹی، اس کی ڈیپتھ اتنی ہو جائے کہ یقین کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جو کسی شے کو آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ ہاں آگ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو آپ کی عقل اور منطق آپ کو کیا بتائے گی؟ آگ لگی ہوگی وہاں پر، اس لیے کہ میرے دماغ کے کمپیوٹر کی میموری میں یہی ہے کہ جہاں دھواں وہی ہوتا ہے جہاں آگ لگی ہو، لہٰذا اگر دھواں ہے تو آگ ہے، لیکن آگ آپ نے دیکھی نہیں۔ یہ علم الیقین کہلاتا ہے کہ آپ کو علم ہو گیا کہ یہاں آگ ہوگی، لیکن عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے آگ دیکھ لی، آگے گئے جا کے دیکھا واقعی آگ بھڑکی ہوئی، یہ عین الیقین۔ عین الیقین کے درجے تک ایمان کا پہنچ جانا یہ احسان ہے۔ تو یہ بات جو ہے میں نے پرسوں ہی جمعے میں بھی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ ایک مصرع سنایا تھا۔ یہ دل کا معاملہ جو اس کی گہرائیوں کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا دیا جانے ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دل جو ہے یہ در حقیقت روح کا مسکن ہے، اور اس روح کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ جب اس روح کے اندر ایمان پوری طریقے سے مزین ہو جائے، اب یہی بات جو ہے سورہ حجرات میں آئی ہے، میں نے اس لیے 3 دفعہ کہا تھا، داخل ہونا، داخل ہونا، داخل ہونا۔ داخل ہونا ایمان کا نقطۂ آغاز ہے، حقیقی ایمان کا، اور راسخ ہو جانا، مزین ہو جانا، یہ اس کی آخری منزل ہے۔ چنانچہ ایک طرف یہ فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم ایمان اسلام لے آئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ تو تھا وہ انٹری، دل میں داخل ہو جانا، اور جب یہ داخل ہو کر راسخ ہو کر مزین ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، درجہ احسان۔ اسی سورہ حجرات کی آیت میں ہے، صحابہ کرام سے خطاب کر کے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کا تو تم پر بڑا کرم ہوا ہے اے محمد کے صحابہ کہ اس نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے، تمہارے دلوں میں حسین بنا دیا، زینہ۔ یہ کیفیت احسان کی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ کیفیت در حقیقت پیدا کرنا یہ بھی مقاصد میں شامل ہونا چاہیے، صرف اسلام کے اوپر قانع ہو جانا نہیں۔ یہ جو 2 ایکٹیویزم ہیں، نوٹ کر لیجئے، ایمان کی بنیاد پر 2 ایکٹیویزم سامنے آئیں گے۔ ایک ایکٹیویزم ایکسٹرنل ہے، باہر کا، ماحول کو بدلنا، قرآن کی دعوت کو پھیلانا، قرآن کے پیغام کو عام کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، پھر جو لوگ مان لے انہیں جمع کرنا، منظم کرنا، طاقت بنانا، پھر باطل سے ٹکرانا، یہاں تک کہ اگر جنگ کی نوبت آتی ہے تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جانا۔ یہ ایکٹیویزم ہے باہر کا۔ ایک انٹرنل ایکٹیویزم ہے جو ہمارے ہاں تصوف کا موضوع بن گیا، لیکن وہ ہے ایمان کا جزء، دین کا حصہ ہے۔ صرف یہ کہ ایک عنوان جو آ گیا اس کے اوپر، اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں بعض چیزیں شامل ہو گئی ہیں، کچھ غلط نظریات بھی آ گئے ہیں، کچھ غلط تصورات بھی آ گئے ہیں، اس لیے کہ روحانیات کا علم تو بڑا قدیم علم ہے۔ آپ کو معلوم ہندوستان میں جوگیوں کا معاملہ ہے، بڑے بڑے کرشمے وہ دکھا دیتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے شعبدے دکھا دیتے ہیں،
اسی طریقے سے کرسچین مسٹیسزم بہت بڑی شے ہے، بڑی اس کی تاریخ ہے، اس کے خراب پہلو بھی ہے۔ راہب خانوں میں جو کچھ ہوتا تھا، راہباؤں اور راہبوں کے درمیان نام نہاد، وہ اپنی جگہ پر ایک دھبا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرسچن مسٹیسزم کے اندر کوئی پہلو تھا ہی نہیں۔ یقیناً ان کے یہاں بڑے بڑے درویش پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اپنی جگہ پر ایک مشترک موضوع ہے، روحانی طرف اسلام میں بھی وہ ہے۔ البتہ اسلام جو ہے وہ اس اندر والے پروسیس کے اوپر، اس میں ہمیں ایک بات نظر آئے گی کہ حضور اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ باہر والا پہلو زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، اندر والا پہلو اتنا نمایاں نظر نہیں آتا۔ غزوہ بدر کے حالات ہمیں معلوم ہے، جو قربانیاں صحابہ دیتی ہیں ہمیں معلوم ہے، جو تکلیفیں صحابہ نے جھیلی ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ جو کیفیات باطنی ان کو حاصل تھی ان کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ اور یہ کہ بعض اوقات انسان جو ہے ان کی طرف سے بے توجہی برتتا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے۔ اس کے لیے وہ انٹرنل ایکٹیویزم جو ہے اس کی بھی پوری توجہ ہونی چاہیے، اور اس اعتبار سے یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ ہمارے لیے گویا کہ روشنی کا مینار ہے، اور اس کی پھر شرح جو ہے وہ حدیث سے نکل رہی ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ میں نے مولانا مودودی مرحوم کے کتاب کا ذکر کیا ہے، اس میں چھوٹا سا اختلاف بھی میں بیان کر دوں۔ مولانا نے ان چاروں کو مقامات کا درجہ دے دیا ہے، اسلام، ایمان، تقوی، احسان۔ اس سے مجھے اختلاف ہے۔ یہ آیت اور حدیث جبرائیل دونوں وہ تین ہی مقامات کو مانتے ہیں، اور تقوی ڈرائیونگ فورس ہے، اسی لیے وہ 3 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، سمت تقوی سمت تقوی سمت تقوی۔ یہ وہ ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو آدمی کو ایک مقام پر بیٹھ کر اور بس تانے ہونے سے روکتا ہے، اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے 2 دن ایک جیسے رہے وہ بڑے گھاٹے میں رہا۔ کل آپ روحانی اعتبار سے جس مقام پر کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں، تو گھاٹے میں گئے، آپ کے 24 گھنٹے کہاں گئے؟ زیرو ہو گئے۔ ان 24 گھنٹوں میں آپ کا کچھ سفر تھوڑا سا اور طے ہونا چاہیے تھا، آپ کے اندر اور آگے سے آگے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ جیسے دنیا میں بہتر سے بہتر آسائشوں پر اور آسائشوں کا اضافہ کیا جائے، لگژریز ہوں، یہ ہوں، دولت ہو، مال ہو، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ اسی طریقے سے اپنے دین کو خوب سے خوب تر بنانا، یہی احسان ہے، دین میں خوبصورتی پیدا کرنا، دین میں حسن اسلام۔ اس میں ایک آپ کو حدیث سنا دوں جس میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو حسین بنا لیتا ہے، درجہ احسان پر فائز ہو جاتا ہے، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا كُتِبَ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ۔ تو ہر نیکی کا ایک کام جو وہ کرتا ہے وہ اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر اور اس سے بھی بڑھ کر 700 نیکیوں تک کے درجے تک لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ وہ انٹینسٹی آف ایمان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عمل وہی ہے کہ اس عمل کے اندر اس کے پیچھے ایمان کی انٹینسٹی کس درجے کی ہے، اس کی وجہ سے اس کی ویلیو اللہ کی نگاہ میں بڑھتی جا رہی ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ لیکن یہ کہ وہ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا، اگر کوئی خطا، غلطی، کوئی خرابی سازد ہو جاتی ہے كُتِبَ بِمِثْلِهِ، تو وہ اس کے بس ایک برائی لکھی جاتی ہے، وہ 10 گنا یا 100 گنا یا 700 گنا نہیں ہوتی، لیکن نیکی جو ہے 10 سے لے کر 700 گنا تک۔ یہ ہے اصل میں وہ انٹینسٹی آف ایمان، جس کے بارے میں ایک اور جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں، قیامت کے دن یہ ایمان ہمارا جو ہے، جس کا کہ یہاں جو منبع سرچشمہ جو ہے وہ تو قلب کے اندر ہے، تو قیامت کے میدان میں یہ روشنی کی شکل میں ظاہر ہوگا، جبکہ گھپ اندھیرا ہوگا، بلصراط اسے ہم کہتے ہیں عام اصطلاح میں۔ جب اس پر سے گزرنا ہوگا اور ٹھوکریں کھا کھا کر لوگ جو ہے وہ جہنم میں نیچے گر رہے ہوں گے، وہ پل جو ہے جہنم کے اوپر ہے، تو وہاں اہل ایمان کو ایمان کی روشنی جو ہے ان کے سامنے آ جائے گی اور وہ اس روشنی میں راستہ طے کر جائے گی۔ لیکن فرمایا حضور نے اس کے اندر جو ہے بڑا فرق ہوگا، کچھ لوگوں کا تو
بس اتنا ہی ہوگا نور کہ ان کے اپنے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی، وہ بھی بہت غنیمت ٹھوکر کھانے سے تو بچیں گے نا۔ اندھیری رات میں گھپ اندھیرے میں آپ کو جانا، ٹارچ ہو تو کتنی بڑی شے معلوم ہوتی ہے وہ۔ لیکن کچھ لوگ حضور نے فرمایا ان کے ایمان کی روشنی اتنی ہوگی کہ اس کی روشنی مدینے سے صنعاء تک پہنچے گی، یہ یمن کا دارالسلام۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابوبکر کا ایمان کس درجے کا ہوگا، اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور کا ایمان کس درجے کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے اصل میں اسلام، ایمان، احسان، جو حدیث جبرائیل میں آئے اور جس کو ذرا تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے دونوں حرکی پہلوؤں پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایک اندرونی روحانی اور ایک جو ہے انقلابی دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔